یہ جو آپ کو تعویذات کا جال دکھ رہا ہے، یہ رزق اور روزی کی بندش کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین اور زبردست تیر بہدف اثر کرنے والا نقش تیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے 4 اسم ہیں، ان سے اس کو پر کیا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے، پھر ان کی دعاؤں کو اوپر لکھا گیا ہے۔ جو عاملین حضرات ہیں وہ اس نقش کی چال کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، جو صحیح معنوں میں جانتے ہوں گے علم النقوش کے فن کو صحیح سے، اور جو نہیں جانتے ہوں گے تو وہ اس میں گھوم رہے ہوں گے۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتا دوں گا، اور جو عام لوگ ہیں وہ اس نقش کو کس طریقے سے بنائیں گے اس کا بھی طریقہ بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں۔ کوئی اسپیسیفک کوائری ہو گائیڈنس کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، آپ واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں جو اس نقش کو بنانے کا جو دن ہے وہ جمعے کے دن اول ساعت میں بنائیں۔ اول ساعت یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے ترنت بعد جو ہے آپ فوراً اس نقش کو تیار کرنے بیٹھ جائیں، پہلے سے ہی تیاری رکھیں اپنی، اور ایک دن پہلے اس کی مشق کر لیں، سمجھ لیں کس طریقے سے کیا لکھنا ہے، دیکھ کر لکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ کسی کے سامنے نہ لکھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے بات نہ کرتے ہوئے ہو، کوئی بیٹھا ہوا ہو بس آپ کو کوئی نہ دیکھے، آپ جو ہے اپنا کام میں لگے رہیں۔ یہ میں نے الگ الگ پین سے کلر سے بنایا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کسی بھی ایک پین سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہرے پین سے لکھیں یا پھر نیلے پین سے لکھیں، بہتر یہی ہوتا ہے اس میں۔ اب آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ آپ نے اکثر جو ہے جو تعویذات دیکھے ہوں گے وہ تو آپ نے صرف یہ ہے کہ سنگل نمبر دیکھے ہوں گے ہر کھانے میں، لیکن اس میں ایک ہی کھانے کے اندر 4 نمبر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کے 4 نام ہیں، یا باسطو، یا رزاقو، یا لطیفو، یا غنیو۔ یہ 4 نام ہیں، ان کے اعداد کو نکال کر اس نقش میں پر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اوپر والے جو کھانے ہیں یہ جو ہرے رنگ سے ہیں، یہ ایک اسم کا نقش کے اعداد ہیں۔ پھر جو نیچے والے ہیں لال والے، یہ دوسرے اسم کے اعداد کے نقش وہ ہیں، ٹھیک۔ اب مثال کے طور پہ آپ یہ اوپر والا جو ہرے رنگ کا یہ جو پین سے میں نے لکھا ہوا ہے، یہ آتشی چال سے ایک نقش پہلے پر کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ یا باسطو کا نقش ہے جس کے 72 اعداد نکلتے ہیں باسط۔ اب جیسے 72 اس کے اعداد ہیں تو پھر ہم اس کو جو آتشی چال ہے یہاں سے لکھنا شروع کریں گے، اس کی چال کو سمجھے۔ یہ 10 ہو گیا، یہ 11، یہ 12، یہ 13، 14، 15، 16، 17، 19، کیونکہ ایک کسر آ گئی، پھر یہاں 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26۔ اب یہ 26 پہ پورا ہو گیا، تو یا باسطو کا نقش پورا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نیچے والا یہ لال رنگ سے جو لکھا ہوا ہے 69 سے شروع ہو رہا ہے، 69، پھر 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 78۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کسر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، 9ویں کھانے میں۔ پھر 79، 80، 81، 82، 83، 84، پھر یہ 85 پہ آ کے ختم ہو رہا ہے۔ یہ یا رزاقو کا نقش تھا، یعنی کہ اللہ کا نام ہے یا رزاقو۔ اس کے اعداد کو نکالا گیا، پھر اس کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو اس کے اعداد طرحی جو میں سے گھٹایا جاتا ہے، پھر اس کو 4 سے تقسیم کر کے پھر اس سے لکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک پوری ایک علم ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا کبھی۔ تو یہ ایک نقش مکمل ہو گیا۔ اچھا پھر آپ ادھر آ جائیں، یہ والا پورا ہو گیا اوپر کا، یہ ہو گیا۔ اب کون سے بچے؟ یہ والا بچا، یہ والا بچا۔ اب یہ اس کو لے لیں آپ، اس طریقے سے لے لیں، اس کو دیکھیں آپ، جیسے کہ آپ اس کو لیں گے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قاعدے کے حساب سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے 24، 25، 26، 27، 28، 29، کیونکہ ایک کسر آ گیا یہاں پہ 5ویں کھانے میں، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40۔ یہ نقش پورا ہو گیا ہے۔ کون سا نقش تھا یہ؟ یا لطیفو کا نقش تھا، ٹھیک ہے، یا لطیفو، جس کے جو اعداد ہیں نکل کر آئیں گے 129۔ تو آپ ادھر سے بھی جوڑیں گے، ادھر سے بھی جوڑیں گے، تو اس کے اعداد جو طبعی، جو اس کا ضلع کا جو طبعی جو اعداد ہیں وہ 129 ہی نکلیں گے۔ آپ جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہ جائیں، عام لوگ ہیں، عاملین حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اب کون سا رہ گیا؟ اب رہ گیا یہ والا نقش، یعنی کہ آپ تینوں یہ ہو گئے ہیں، یہ والا بھی ہو گیا، یہ بھی، اب یہ رہ گیا جو ہم نے کالے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ اب قاعدے کے حساب سے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، اور یہ 41۔ کیوں؟ ایک کسر آیا تھا اس وجہ سے۔ 41 کے بعد 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48 پہ ختم ہو گیا۔ کون سا نقش کے اعداد ہیں؟ کون سے اسم کے؟ یہ ہے یا غنیو، یا غنیو کے اعداد ہیں۔ اب یہ تو نقش آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کو نقش در نقش بھی بولتے ہیں، نقش در نقش، یعنی کہ
نقش کے اندر نقش، یعنی کہ اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ایک ہی کھانے کے اندر 4 ہے، 2 بھی ہوتے ہیں، 3 سے بھی بنتا ہے۔ وہ عامل کے اوپر بات ہے، وہ کس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نقش جو یہ اوپر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ان اسم کی دعا ہے، یعنی کہ جو یہ ہرے ہم نے پین سے یہ نقش پر کیا تھا، یہ یا باسطو کا نقش تھا، تو یہ اوپر اس کی دعا ہے، اللہم یا باسطو ابسط علی من رزقک۔ اب ہم نے یہ کیا تھا پر نیلے پین سے، یا لطیف کا نقش، تو یہ اوپر اس کی دعا آ گئی۔ یہ تھوڑا معذرت چاہتا ہوں، نقش چھوٹا ہو گیا، میں الگ سے دعا لکھ کر بتا دوں گا۔ یہ یا لطیف کی دعا ہو گئی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، دیکھ سکتے ہو آپ۔ یہ پھر ہم نے یہ لال پین سے جو کیا تھا، یہ یا رزاقو کا نقش پر کیا تھا، تو یہ اس کی دعا آ گئی، یا رزاقو ترزقتی من رزقی ورزقک فی رزقک یا رزاقو۔ اب ہم نے یہاں نقش پر کیا تھا یا غنیو کا، لیکن یہاں جو دعا لکھی ہوئی ہے یا وہابو کی لکھی ہوئی ہے، یہ یا غنیو کا نقش ہے، اوپر یا وہابو کی دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ غلط کسے کہیں؟ غلط یہ کہیں گے ان اعداد کے اندر آپ نے اگر کچھ چھوڑ دیا، کچھ غلطی ہو گئی، یہ آیت لکھتے ہوئے کچھ آپ نے اوپر نیچے لکھ دیا، تو اس کو غلط کہیں۔ یہ اوپر لکھ دی ہم نے دعا یا وہابو کی، اب یہاں پر ہم یا وہابو کا نقش بھی لکھ سکتے تھے، لیکن یا وہابو کے جو اعداد ہیں 14 ہیں، اور جو یہ مربع نقش ہے یہ 34 سے کم نہیں بنتا۔ پھر اس کا ایک الگ طریقہ کار بھی ہے، اس کو مثلث کے اندر بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر مقصد تھا مربع نقش بنانے کا، تو پھر ہم نے اس کو پر یا وہابو کی دعا لکھی ہے، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ یہ صحیح سے دیکھ لینا، تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کر کے لکھا ہے میں نے، یہ نقش تیار ہو گیا۔ اس کو نقش مربع میں اس کو ہم نے پر کیا ہے آتشی چال سے۔ اس کو آپ کو اپنے پرس وغیرہ میں جو آپ کا وائلٹ ہے اس میں رکھیں، اور ہمیشہ جو پرس ہے وہ آگے والی جیب میں رکھا کریں، نیچے پیچھے مت رکھا کریں، کیونکہ پھر اس کی بیت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں رکھ سکتے، پھر آپ اس کو فریم کروا کر کہیں دکان وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، گلے وغیرہ میں، یا دکان جب آپ کھولتے ہیں، جیسے ہی آپ کے سامنے نظر پڑتی ہے دیوار پر، تو سامنے والی دیوار پر اس کو آپ چپکا سکتے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ گلے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، یا اس کو موڑ کر ہرے کپڑے میں پیک کر کے آپ اس کو اپنے وائلٹ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ بہت بہترین اور زبردست نقش ہے۔ اب اس کے ساتھ ذکر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کے ساتھ جو آپ کو ذکر کرنا ہے وہ آپ کو 11 تسبیح یا باسطو کی اگر آپ پڑھ لو بعد نماز مغرب 1100 مرتبہ یا باسطو والآخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، بہت بہترین اس کا اثر آپ کو دکھ جائے گا۔ اور یقین ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھا کرے، اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی انشاءاللہ اس میں تاثیر ڈالے گا، اور اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ گناہوں سے بچے، نماز کی پابندی کے ساتھ کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بہت زبردست نقش ہے، کسی کتاب کے اندر یا کسی چینل پر آپ کو یہ نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ میں نے خود جو ہے عبارات لے کر تیار کیا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عامل سے پوچھ لیں، اس میں کچھ غلطی نکل نہیں سکتی، کیونکہ الحمدللہ ہم نے اس میں جتنا وقت لگایا ہے، جتنی جد و جہد کری ہے، ہم ہی جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ عاملین حضرات اپنے مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے خاص اجارت کے لیے آپ واٹس ایپ پر بھی میسج لے سکتے ہیں اگر عامل حضرات ہیں۔ عام جو لوگ ہیں وہ اس کو ہمارے مرکز سے بھی بنوا کر منگوا سکتے ہیں، ورنہ اس کو اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا تو آپ اس کو آتشی چال سے پر کر کے خود بنا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ الصمد مرکز کا پیغام دوسروں تک ضرور شیئر کریں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی پریشانی ختم فرمائے گا۔